الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر حرمت والا قرار دیا ہے۔ رب کائنات کا سورہ توبہ میں ارشاد ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت ہی سے رب کائنات نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ ان میں سے 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ جو آنے والا ہے، ذی الحجہ، محرم، ذی قعدہ اور 1 مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینے رب کائنات نے حرمت والے قرار دیے۔ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی حرمت کا تذکرہ سورہ توبہ میں کر کے فرمایا ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہی مکمل دین ہے، یہی مضبوط دین ہے، لہذا ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ تم اپنے اوپر قرآن و سنت کی پابندی کا اہتمام کیا کرو اور اپنے آپ کو مظالم سے، ظلم و جور سے، ان چیزوں سے بچا کر کے چلو۔ اور کفار و مشرکین مکہ ان مہینوں کا کفر پر ہونے کے باوجود احترام کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، ان میں جنگ و جدال سے، قتل و خوریزی سے پرہیز کیا جاتا تھا۔ اور جب کفار و مشرکین نے اس میں خیانت کی تو رب کائنات نے اس خیانت کو نسی سے تعبیر کر کے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ نسی جو ہے یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ یہ لوگ 1 سال 1 مہینے کو حرام کرتے ہیں، دوسرے سال اسی مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا جو اسلام ہے، ہم جس انداز سے اسلام کی معلومات رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے، ہم کن ایام سے گزر رہے ہیں، یہ کون سا ہجری سال کا مہینہ ہے، چاند کی کون سی تاریخ ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ان چیزوں سے ناواقف ہے، جبکہ وہ مشرکین مکہ ان کی حرمت کی پامالی سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور اگر تبدیل کرتے تھے یا ان کی حرمت کی پامالی کرتے تھے تو اس کے نام بدل دیا کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ حرمت والے مہینوں کی قدر و منزلت کو، اس کے مقام کو، اس کی اہمیت کو اور اس سے متعلق اسلام نے جو احکامات ہم کو بیان کیے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے۔ اگر غور و تدبر کیا جائے تو عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں ان چیزوں کا ہر دور میں مکمل پاس و لحاظ رکھا گیا۔ ذی الحجہ کا جو مہینہ 1 ہفتے کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہینے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن
جن کے بعض ایام کے بارے میں رب کائنات نے قسم کھائی ہے، انہی ایام میں یوم عرفہ رکھا گیا، انہی ایام میں حجۃ الوداع تھا، انہی ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے مسلمانوں کو حجۃ الوداع میں مخاطب کر کے انسانیت کا وہ پیغام دیا تھا، جو پیغام ساری دنیا مل کر کے بھی، سارے مذاہب، ساری طاقتیں، سارے ادبا، سارے مفکرین اگر مل جائیں تو ویسا انسانیت کا اور شرافت کا پیغام اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ دیکھا جائے کہ مسلمان اس پیغام سے بھی غافل ہے، ان ایام کی حرمت سے بھی غافل ہے، ان مہینوں کی حرمت سے بھی غافل ہے، ایام حج میں روٹین کے لحاظ سے جن لوگوں کا نام آتا ہے وہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی پیروکاری، ان کے طریقوں کی پیروی، ان کے طریقے پر حج بیت اللہ کو انجام دینے سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ذی الحجہ کے اس پیغام کو سامنے رکھیں۔ یہ تقوی کا پیغام ہے، توحید کا پیغام ہے۔ رب کائنات نے حج بیت اللہ کے جو بھی احکامات قرآن و سنت کے اندر ذکر فرمائے، ان کے اندر توحید کا شعار، اسلامی شعائر کا جس انداز سے پاس و لحاظ رکھا گیا، آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ مسلمان اس توحید کی حفاظت کرے، اس توحید کے پیغام کی حفاظت کرے، توحید کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ یہ توحید ایک ایسا پیغام ہے جس کے لیے انسانوں کو اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا گیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انسان اس دنیا میں یا یہ جنات اس دنیا میں کوئی کارنامہ کرے نہ کرے، دنیا میں ترقی کر سکے نہ کر سکے، بینک بیلنس بنائے نہ بنائے، دنیاوی نعمتوں کو جمع کر سکے نہ کر سکے، لیکن اگر وہ توحید سے محروم ہے تو ساری دنیا کو جمع کرنے کے باوجود وہ ساری کی ساری چیزوں سے گویا محروم کر دیا گیا، کیونکہ اس نے اپنے اس معبود حقیقی کو نہیں پہچانا، اپنی پیدائش کے اس مقصد کو نہیں پہچانا جس کے لیے اس کو دنیا میں پیدا کیا گیا، جس کی تکمیل کے لیے اس کو دنیا میں پیدائش دی گئی۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انبیاء کرام کا وہ سلسلہ جس کی تعداد 1,00,000 سے متجاوز ہے، وہ انبیاء و رسل چاہے اولو العزم من الرسل میں سے رہے ہوں، چاہے وہ انبیاء رہے ہوں جن کے اوپر کتابیں نازل کی گئی، جن کو شریعت دی گئی، چاہے دوسرے انبیاء کے دین کی تجدید کے لیے ان کے معاون کے طور پر بعض رسولوں اور نبیوں کو مبعوث کیا گیا، یہ سارے کے سارے انبیاء جو پیغام لے کر کے اس دنیا میں آئے، اس کے بارے میں رب کائنات نے واضح کر دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے، اور انبیاء کا سلسلہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رک گیا، آپ کو آخری نبی بنایا گیا، خاتم النبیین کے طور پر دنیا کے پاس بھیجا گیا، آپ کے پاس قرآن مجید جیسا معجزہ نازل کیا گیا، آپ کے ذریعے سارے ادیان اور سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا گیا، سارے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، آپ کی بعثت کو دنیا کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ آپ نے ایک ایک جزویے پر بحث کر کے انسانوں کو یہ درس دیا کہ لیٹنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، مسجدیں کیسے تعمیر کرنی ہیں، کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، چلنے کے آداب کیا ہیں، سفر کرنے کے آداب کیا ہیں، انسان شادی بیاہ کرے تو اس کے احکامات کیا ہیں، تجارت کے احکامات کیا ہیں، توحید کے مسائل کیا ہیں، اتباع رسول کے تقاضے کیا ہیں،
تمام کی تمام چیزوں کو، تمام جزیوں کو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ مکمل کر دیا، اور آپ کے ساتھ یہ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ آپ کو معجزات دیے گئے، آپ کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے، آپ نے کھانے پانی میں ہاتھ لگایا، ایک آدمی کے کھانے اور پانی پر ساری کی ساری قومیں سیراب ہو گئیں، آسودہ ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے لیے حجت اور دلیل بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن آپ کے بعد علماء کو انبیاء کا وارث قرار دے کر کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان علماء سے جڑ کر کے دین کو سیکھیں، دین کے مزاج کو سمجھیں، حلال و حرام کو سمجھیں، توحید و سنت کو سمجھیں، بدعات و خرافات اور شرکیات کی قباحت کو سمجھ کر کے اس سے دوری اختیار کریں۔ تو رب کائنات نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے سارے سامان مکمل کر دیے، سارے وسائل مکمل کر دیے۔ تو رب کائنات نے اس توحید کی تنفیذ کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ تو انسانوں اور جناتوں کی پیدائش کے مقصد کو دیکھا جائے تو وہ بھی توحید ہے، انبیاء کی بعثت کے مقصد کو دیکھا جائے تو وہ بھی توحید ہے۔ قرآن مجید کے پیغامات میں 3 حصے اگر تقسیم کیے جائیں تو اس کا ایک حصہ یہ توحید پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، آپ کی پوری احادیث، آپ کی سنت کو کھنگال لیا جائے تو ہر چیز میں توحید کا پیغام ہے۔ آپ نمازیں قائم کریں، اذانوں کے اندر توحید کا پیغام، اقامت کے اندر توحید کا پیغام، تکبیرات کے اندر توحید کا پیغام، ہر عبادت میں رب کائنات نے توحید کے مظاہر کو واضح طریقے سے بیان کر دیا۔ اگر اس توحید میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو رب کائنات اس کے بارے میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس بات کو معاف کرنے والا نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو بات چل رہی تھی حج بیت اللہ کی، مکہ مکرمہ کی تاریخ سے، حج بیت اللہ کی تاریخ سے، ان اشہر حرم سے، حرمت والے مہینوں کی تاریخ سے اگر آپ وابستگی دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو رب کائنات نے قرآن مجید میں اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ اس بنیاد پر اسوہ اور نمونہ قرار دیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے برات کا اعلان کر دیا، توحید کا اعلان کر دیا، شرک سے بری ہو گئے، ان کے سامنے واضح کر دیا کہ جب تک تم لوگ ایک رب کی عبادت کی جانب پلٹ کر کے نہیں آتے، جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت، دشمنی اور برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ توحید کا پیغام تھا جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے اسوہ اور نمونہ قرار دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بے آب و گیاہ سرزمین پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا، آب زمزم کی تاریخ، صفا مروہ کی تاریخ، رمی جمرات کی تاریخ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی وابستگی اسی توحید کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام سے بہت گہرائی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور ایسے ہی رب کائنات نے رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا، وہ بھی اسی توحید کی بنیاد پر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا اعلان کیا تو کفار و مشرکین مکہ نے، اہل طائف نے، اور ایسے ہی یہودیوں نے، نصرانیوں نے، اسلام دشمنوں نے آپ کے ساتھ کون سا سلوک ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو زد و کوب کیا گیا ہو، صحابہ کرام کو ستایا گیا۔ بلال حبشی جو حبشہ سے آ کر کے اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں،
آل یاسر کو ستایا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ طائف کی ہجرت میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا۔ بمشکل مدینہ منورہ کی ہجرت کرنے میں رب کائنات کی نصرت اور اس کی اجازت اور اس کے حکم کے نتیجے میں آپ کامیاب ہوئے، لیکن آزمائش کا دور اسی توحید کی بنیاد پر ہمیشہ سامنے رہا۔ آپ نے جیسے جیسے توحید کے مسائل کو واضح کیا، ویسے ویسے توحید کے مخالفین جو مشرک تھے، اہل کتاب تھے، انہوں نے اپنی عداوت کا دائرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف بڑھا دیا۔ تو یہ توحید وہ اصالت ہے جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں آزمائشوں کے تحت، تکلیفوں کے تحت زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن اس توحید میں سمجھوتا کر لینا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، توحید کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں۔ یہ حج بیت اللہ جس کی ابتدا چند ہی روز میں ہونے جا رہی ہے، حجاج جوق در جوق ساری دنیا سے سواریوں کے ذریعے، بحری بیڑوں کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے، پیدل اور مختلف انداز کی چیزوں اور سواریوں کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچ کر کے رب کائنات کے دربار میں دو چادریں پہن کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ نعرہ پکارتے ہوئے، یہ تلبیہ توحید پکارتے ہوئے رب کائنات کے دربار میں قیام کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو آخر اس توحید کا تصور کیا ہے؟ مسلمان اس سے غافل کیوں ہے؟ توحید حقیقت میں توحید عبادت ہے۔ آج کے دور میں بعض ایسے مسلمان، بلکہ یہ کہا جائے کہ نام نہاد مسلمان، جو توحید کو توحید عبادت کے بجائے توحید حاکمیت سے تعبیر کر کے دین کی پوری تعبیر کو تبدیل کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ دین کو دینداری کے لیے نہیں، سیاست کے لیے، حکومت کے لیے، دنیا کے اندر بغاوت کرنے کے لیے، غلط انداز کے عناصر کو اپنانے کے لیے، خوارج کا منہج اختیار کرنے کے لیے بہت سارے مسلمانوں نے اس توحید کی تعبیر کو بدل دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ توحید عبادت کی جانب رجوع کیا جائے، اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھا جائے، شرک سے برات کا اعلان کیا جائے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الممتحنہ میں ارشاد فرمایا تحقیق تم لوگ سن لو، یہ بات یقینی ہے، تم لوگ اس بات کو سن لو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کس بات میں اسوہ اور نمونہ ہے؟ کس چیز میں اسوہ اور نمونہ ہے؟ فرمایا صرف ابراہیم میں نہیں بلکہ ان کے ساتھیوں میں بھی تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے یہ اعلان کر دیا، واضح کر دیا، انا براء منکم، فرمایا کہ ہم تم سے بری ہیں، تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام کے تمام معبودان باطلہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں جن کو تم لوگ پوجتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، تمہارے عقائد سے برات کا اعلان کرتے ہیں، تمہارے عقائد کا انکار کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ تمہارے رسم و رواج پر، تمہارے عقائد پر، تمہارے عقیدے پر اور تمہاری بت پرستی پر ہم کبھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے،
بلکہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض اور ایسے ہی دشمنی شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر، اللہ واحد و قہار پر اور ایک رب کائنات پر ایمان لے آؤ تو یہ دشمنی ختم ہو گئی، برات کا اعلان روک دیا گیا۔ یہ توحید تھی جس کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورۃ الحج میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ دکھا دی، وہ مقام دکھا دیا جہاں پر ہمارا گھر تھا، یعنی خانہ کعبہ تھا، جس کی تاسیس آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تجدید کا حکم دیا گیا۔ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے اس کی تعمیر کا، توحید کی بنیادوں پر وہ کام کرتے تھے، اور ان کی زندگی تعبیر تھی آزمائشوں سے۔ جب بڑھاپے میں رب کائنات نے ان کو بڑھاپے کے آرام کا سامان دیا، بچے کی پیدائش ہوئی تو رب کائنات ان کو حکم دیتا ہے کہ میں اس بچے کو لے جا کر کے قربان کر دیں، بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے اس توحید کے لیے وہ قربانی برداشت کی۔ رمی جمرات کی پوری تاریخ، خانہ کعبہ کی پوری تاریخ، آب زمزم کی پوری تاریخ، صفا مروہ کی پوری تاریخ یہ مسلمانوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام دکھا دیا، وہ جگہ متعین کر دی جس جگہ پر رب کائنات کو اپنا گھر بنانا تھا۔ اس شرط کا تذکرہ کر دیا کہ یہ گھر اس شرط پر بنایا جائے گا، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور اس کے بعد فرمایا، حکم دیا کہ میرے بندوں کے لیے جو آ کر کے طواف کریں گے، آ کر کے یہاں قیام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، رکوع اور سجدے کریں گے، رب کائنات نے حکم دیا کہ میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک و صاف کر دیا جائے، پاکیزگی فراہم کر دی جائے۔ اس گھر میں غیر اللہ کی عبادت کے ذریعے اس گھر کو ناپاک نہ کیا جائے، اس گھر میں شرک کا شائبہ داخل نہ ہونے پائے۔ اور یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اس دور سے آج تک تھوڑے بہت اتار چڑھاؤ آئے، لیکن آج بھی خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ شرک کی تمام آمیزشوں سے اور ہر قسم کے شائبے سے محفوظ ہے، اور توحید کا علم وہاں بلند کیا جاتا ہے۔ ہر سال کروڑوں خربوں مسلمان آ کر کے رب کائنات کا تلبیہ پکارتے ہیں، ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، اس کی توحید کی تجدید کرتے ہیں، شرک کا انکار کرتے ہیں، شیطان رجیم کو رسوا اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ رب کائنات کی رحمت ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ اور رب کائنات نے جن لوگوں کے ہاتھ میں حرمین کی تولیت دے رکھی ہے، ان لوگوں کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ توحید کی بنیادوں پر وہاں نظام کو نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین ان کو استحکام عطا فرمائے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کو دکھا دیا جہاں پر گھر بنانا تھا، اور اس شرط کے ساتھ گھر بنانے کی بات کہی گئی کہ اس کو شرک و بدعات سے، ہر قسم کی خرافات سے محفوظ رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ اس سے زیادہ بے وقوف شخص کون ہو سکتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے پھر جائے، اس سے روگردانی کر دے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بے رغبتی اختیار کر لے۔ اس سے زیادہ
بے وقوف شخص کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ توحید یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ انسان اگر دین ابراہیمی سے یعنی توحید سے روگردانی کرتا ہے تو گویا اپنی پیدائش کے مقصد کو نابود کر دیتا ہے، کنارے کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھی منتخب کر لیا تھا، اس دنیا میں ان کا انتخاب کر لیا گیا تھا ان کی توحید کی بنیاد پر، اور آخرت میں وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیے گئے ہیں اسی توحید کی بنیاد پر۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ توحید کی تاریخ مکہ مکرمہ سے، حج بیت اللہ سے کس انداز سے وابستہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے ایک چھڑی لے رکھی تھی، اس چھڑی کی نوک سے اس میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو گراتے تھے، مارتے تھے اور فرماتے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرماتے تھے کہ جب حق آ گیا، توحید کا پیغام آ گیا تو باطل نابود ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، باطل کو کنارے کر دیا گیا۔ اب توحید کے آنے کے بعد شرک کی گنجائش نہیں بچی، سنت کے آنے کے بعد بدعت کی گنجائش نہیں بچی، تو آپ فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، یہ باطل تو نابود ہونے کے لیے، نیست و نابود ہونے کے لیے ہی اس دنیا میں لایا گیا ہے، یہ ذلیل و خوار کرنے کے لیے اس دنیا میں لایا گیا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ حج بیت اللہ میں توحید کے مظاہر کو دیکھیں، تلبیہ ہو، خانہ کعبہ کی تعظیم اور اس کا طواف، صفا مروہ کی سعی، یوم عرفہ کی دعا، اور ایسے ہی حج بیت اللہ کے جو مختلف اذکار ہیں ان کی تفصیل، اس میں توحید کے مظاہر، رمی جمرات، لباس، قربانی اور ایسے ہی ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ لیا جائے۔ اسی ہفتے میں عشر ذی الحجہ کی ابتدا ہونے والی ہے۔ رب کائنات ہم سب کو اس مبارک عشرے کو نصیب فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات کو ان 10 ایام سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ ان 10 ایام میں ہم کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو انجام دینا چاہیے۔ انہی 10 ایام میں 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا جو غیر حجاج کے لیے ہے۔ انہی 10 ایام میں وہ ایام ہیں جن کی رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے۔ لہذا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ چاند کو دیکھ کر کے توحید کے سبق کی تجدید کرنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون عمل ہے کہ آپ جب چاند کو دیکھیں تو اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی تجدید کریں اور اس بات کا اعلان کر دیں کہ یہ چاند تو کتنے بھی بلندی پر پہنچ جائے، کتنا بھی خوبصورت ہو جائے، کتنا بھی چمک دمک تیرے اندر ڈال دی جائے، لیکن میرا رب اور تیرا رب رب کائنات ہے، تو کسی کا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ لہذا عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کرنے تک جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ بال یا ناخن نہ کاٹیں، ان چیزوں سے بچیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کے اس پیغام کو سمجھ سکیں۔ رب کائنات ہم کو توحید عبادت کے طور پر سمجھ کر کے اس کے تقاضوں سے مکمل طریقے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے توحید کی تعبیر بدل کر کے اس کو توحید حاکمیت کی طرف گھما دیا ہے ان سے رب کائنات ہم کو دوری اختیار کرنے اور صحیح انداز سے اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں،
جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔